اس وقت ہم پہنچے ہیں راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب ہیں جو ترجمان حکومت پاکستان کے برائے ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. ایک تو آپ کا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لائن پہ جو ہمارا کام رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو گرین لائن کا جو کام ہے وہ تو محترم میئر صاحب نے روکا ہوا ہے اور انہوں نے بائی فورس روکا ہوا ہے، وارڈنس بھیج کے روکا ہوا ہے. ہمیں کوئی اس وقت تک ان کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی ہمیں وارننگ نہیں ہے. اس کے مطلب صرف اور صرف وارڈنس بھیج کے اور کام رکوا دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کی ڈائریکشنز، ان کے آرڈرز کو اوبے کیا ہے، ان کو ریسپیکٹ دی ہے اور ہم ابھی تک کام روکے ہوئے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر صاحب اور وفاقی حکومت کا ادارہ PIDCL اس کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو تاکہ ہم یہ کام جلد از جلد شروع کریں. ایک اور بات میئر صاحب کے یہ ذہن میں تھی، ڈپٹی میئر صاحب کے بھی ذہن میں ہوگی، وہ بار بار یہ کہتے بھی رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کے سامنے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جو گرین لائن کا 1.8 کلومیٹر ہم جامع کلات تک لے کے جا رہے ہیں نمائش چورنگی سے، یہ پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر یہ کام کرنے دیا جائے تو ہم ود ان 1 ایئر، 1 سال کے اندر ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دیں گے. اور یہ دیکھیں یہ کامن کوریڈور ہے، یہ اس میں اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے. کامن کوریڈورز مینز کہ جو سندھ گورنمنٹ باقی کے ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے جو ریڈ لائن ہے، گرین لائن ہے، ان کی اورنج لائن ہے جو بنا رہے ہیں، وہ بھی ہمارا یہی کامن کوریڈور یوز کرتے ہوئے ٹاور تک جائیں گی. تو یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت احسن اقدام ہوگا اگر وہ کام کرنے دیں. تو کراچی کی سڑکیں وفاق فنڈز نہیں دے رہا، وفاق نے تو 5.5 ارب روپے اس کام کے لیے مختص کر دیے. اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، 5.5 ارب روپے بتا رہے ہیں. ٹھیکہ جو ہے وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ دے دیا گیا. اب کام رکنے کی وجہ سے وفاقی حکومت کو ڈیلی کی بنیاد پر 2 کروڑ روپے تقریباً جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور وہ ٹھیکیدار کا نقصان نہیں ہو رہا. میئر صاحب نے کہا جی ٹھیکیدار زیادہ اہم ہے کراچی کی عوام، وہ کراچی کی عوام کا پیسہ ہے. تو کراچی کی عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہ جرمانے کی مد میں چلا جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ روکیں وہ ساری چیزیں اور برائے مہربانی آپ کام اسٹارٹ کرنے دیں تاکہ ہم کام اسٹارٹ کریں اور 1 سال کے اندر ہم یہ کام کمپلیٹ کر لیں گے. اور یہ کامن کوریڈور آپ کے حوالے کریں گے، یہ سندھ گورنمنٹ کا ایسٹ بنے گا، یہ میئر صاحب کے لیے ایسٹ ہے، تو یہ کرنے دیں. ابھی ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن میں وفاق کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ 11.5 ارب روپے ہم نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے تھرو یہاں کراچی کے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کیے ہیں تاکہ جب سوئی گیس کی لائنیں ہم بچھا دیں گے اور وہ ساری اب ماشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہیں، تو اب جو سڑکیں جو ٹوٹی تھیں اس کے حوالے سے وہ اب سڑکیں بنائیں. اور جو روڈ کٹنگ کے حوالے سے پیسے ہیں وہ بھی ہم نے دے دیے ہیں، وہ پیمنٹ ان کو ہو چکی ہے. بلدیاتی اداروں کے پاس پیمنٹ موجود ہے، وفاق کی حکومت نے پہلے سے ہی پیسے دے دیے ہیں، تو وہ سڑکیں بنائیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پیسے بھی دے دیں، آپ کام بھی رکوا دیں، سڑکیں بھی نہ بنائیں اور پھر سارا الزام ہم پہ لگائیں. دیکھیں محترم وزیر اعظم صاحب کسی بھی پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں جانا چاہتے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں جیسے ہم باقی صوبوں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بیسیکلی ان کا جو ویژن ہے محترم وزیر اعظم کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہیلپ تو لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں. نام آپ کا ہوگا، سیاست آپ کی، کریڈٹ آپ لے لیں، ہم پیسے دے چکے ہیں، کام کرنے دیں تاکہ جلد از جلد کراچی کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. بہت شکریہ. اچھا سر یہ بتائیے گا اگر کراچی کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے، ان سڑکوں سے آپ بھی گزر کے آتے ہیں، اگر وفاق کو کراچی کا اگر ایک حصہ بھی دے دیا جائے تو وفاق کتنے سال کے عرصے میں کراچی کا بگڑا ہوا ٹوٹا ہوا انفراسٹرکچر تباہ حال کا شکار جو ہے اس کو صحیح کر دے گا؟ دیکھیں وفاق کی حکومت، اگر میں مسلم لیگ نون کی پرٹیکولر بات کروں جہاں ہماری حکومت ہوتی ہے، ہم ریپڈلی اورنج ٹرین جو ہے، اورنج لائن جو لاہور میں ہم وہ بنا سکتے ہیں. ہم گرین جو ہمارا لاہور کا رنگ روڈ ہے، تاریخ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں اس میں اتنی جلد از جلد ہم نے بنایا کہ وہ ایک ریکارڈ ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں یہ دے دیا جاتا ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ مل کے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ سارا گرین ریڈ لائن بنا رہے ہیں. اگر وفاق کے حوالے کرتے ہیں تو وفاق نہ صرف ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ وفاق انشاءاللہ 2 سال کے اندر یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورا ایک ایکوپمنٹس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے اور ہمارے پاس شہباز اسپیڈ ہے. تو ہم شہباز اسپیڈ سے کام کرنے والے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں سڑکیں جو ہیں کراچی کی سر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ای چلان جو ہے وہ آپ کے سامنے 5,000 سے 15,000 تک ای چلان شروع کر دیا. لیکن اگر لاہور کی بات کریں، لاہور کا انفراسٹرکچر بھی صحیح ہے اور وہاں چلان کی قیمت 200 روپے سے 2,000 تک ہے.
تو اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اور مجھے کراچی کے لوگوں کا احساس ہے. یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کہ اتنے ہیوی جو چالان ان کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. اس میں قانون سازی ہونی چاہیے, اس میں دیکھا جائے. دیکھیں, جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے سزا بھی اس نوعیت کی ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان ہے جو سیٹ بیلٹ نہیں لگا رہا یا سگنل توڑ رہا ہے اور اس سے کسی اور کو نقصان ابھی حال فی الحال نہیں ہوا, ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا, آپ دیکھ لیں. ہم اتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, امریکہ کی مثال لے لیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل بھی ہوتے ہیں وہ جج صاحب جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں دیتے ہیں. وہ تو لوگوں کو اپنی جیب سے بھی, یا لوگ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جرمانے وہ بھر بھی دیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. تو ریاست کو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک ہمبل کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ شہریوں کو لگے کہ ہماری حکومت ہے. اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے. ای چالان وہ اپنائیت کے احساس کو تھوڑا دور کر رہا ہے, تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ اس پہ ضرور سوچ بھی رہی ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بھی اون کرتی ہے کراچی شہر کو, کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے, تو انہیں ضرور سوچنا چاہیے ای چالان کو لے کر. لیکن دنیا میں جہاں بھی ہے ایک انٹرنیشنل رول ہے, میں نے بھی پوری دنیا میں تقریباً بہت سارے ممالک میں نے ٹریول کیا ہے, جہاں کہیں کیمرہ ہوتا ہے, کیمرہ سے پہلے اس کی وارننگ سائن ہوتی ہے کہ آگے کیمرہ ہے. اچانک کیمرہ اس پرپز کے لیے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قوانین کو فالو کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں. کیمرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑا جائے بیسیکلی, تو اس لیے اس کی وارننگ سائنس بھی ضروری ہے. میں نے پورے شہر میں کہیں وارننگ سائنس نہیں دیکھی, اسپیڈ لمٹ کے سائن میں نے کسی سڑک پہ نہیں دیکھے, جو ضرور لگنے چاہیے. تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں چیزیں ہیں. شہریوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی بہت زیادہ وائلیشن کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے, کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے, حکومت بھی اس کو اپنا سمجھے گی, شہری بھی اس کو اپنا سمجھیں گے, تبھی اس کے ٹریفک کا نظام زیادہ بہتر ہو سکے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.